اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام ناظرین کو K21 کی جانب سے زیبا شہناز کا سلام۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھیں گے انوار رمضان زیبا شہناز کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ آج 28ویں روزے کی سحری اختیار کریں گے۔ اللہ پاک پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کریم نے بہت شرم سے بہت عزت سے میرے پورے ملک پاکستان کو بڑے خوبصورت اور بہت ہی پیارا رمضان نصیب کیا۔ ہمارے پاکستان کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، پنڈی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، پشاور میں، کوئٹہ میں، بلوچستان میں، سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ایک اچھے رمضان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ماشاءاللہ مسجدوں میں بہت دعائیں ہوئی ہیں، عبادتیں ہوئی ہیں، بڑی راتیں اتنی خوبصورتی سے نصیب ہوئی۔ آپ سب کو بہت مبارک۔ اللہ نے ہم سب پہ کرم کیا اپنے حبیب کے صدقے، ورنہ اگر ہم دیکھیں جو فلسطین میں ہمارے مسلمانوں نے یہ رمضان جس سختی سے جس مشکل سے گزارا ہے، اللہ پاک ان پہ اپنا کرم کرے۔ میں تو اپنے طور پہ کہتی ہوں کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور جو جہاں احساس کرتا ہے کہ ہم جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا کہ ہمارے سامنے مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم کمزور ہیں۔ اللہ رب کریم جانتا ہے کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا ہم جو ہے ایک دو موضوعات کو ملا کے اس لیے کریں گے کہ بہت ساری ایسی باتیں، چونکہ رمضان ختم ہو رہا ہے، بہت ساری باتیں ہم اپنے علامہ سے سن نہیں سکے، جان نہیں سکے، اور ہمارا پروگرام ہی اس بیس پہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں قرآن سے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جاننا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کو اور اس راہ کو۔ بہت ساری چیزیں آج مختلف ہیں۔ ابھی شو شروع ہونے سے پہلے علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ وقت جو تھا اور اس وقت کی کچھ ایسے تقاضے تھے، وہ ایک الگ وقت تھا، لیکن ہم بہت ساری چیزوں کو آج کے وقت کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ وقت کچھ اور تھا، لیکن ہمارے لیے اس منظر کو، اس باتوں کو اس رو میں نہیں بلکہ آج کی رو میں جاننا ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک مال کی بات آتی ہے۔ مال یعنی دولت، ہمارے پاس جو پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے۔ مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے جو دنیاوی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف جائز اور حلال طریقے سے ہی مال کمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ رب العزت کو جواب دینا ہوگا۔ کہاں سے کمایا یعنی وسائل کیا تھے، اور کہاں خرچ کیا یعنی مال سے متعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں چیٹنگ کر جائیں گے، دھوکہ دے جائیں گے، اپنے مال کو ادھر ادھر کر لیں گے، کبھی انکم ٹیکس سے، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی گھر سے، کبھی بیوی سے، کبھی بیٹے سے، کبھی بھائی سے چھپا لیں گے، کر لیں، چھپا بھی کر لیں گے، کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے پاس تو جواب دینا ہے۔ ایک دن ضرور جا کے اس کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، اور اس عدالت میں ہماری ایک ایک حرکت لکھی جا چکی ہے۔ مال کے نعمت اور ضرورت ہونے کے باوجود خالق کائنات اور تمامی نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو متعدد بار فتنہ، دھوکے کا سامان اور محض دنیاوی زینت کی چیز قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مال و دولت کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں، کیونکہ حلال رزق کا طلب کرنا اور اس سے بچوں کی تربیت کرنا خود دین ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں اور آخری زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ کہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو اخروی زندگی کو داؤ پہ لگانے کے بجائے فانی دنیاوی زندگی کے عارضی مقاصد کو نظر انداز کر دیں، نیز شک و شبہ والے امور سے بچیں۔ ان دنوں حصول مال کے لیے ایسی دوڑیں شروع ہو گئی ہیں کہ اکثر لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ مال حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے، بلکہ کچھ لوگ تو اب حرام وسائل کے مختلف نام رکھ چکے ہیں، اپنے لیے جائز کس چیز کو سمجھتے ہیں خود ہی فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف حلال وسائل پر ہی اکتفا کریں
جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام مال سے جسم کی بڑھوتی نہ کرو کیونکہ اس سے آگ بہتر ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں جو بڑے بڑے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا خطرناک اور انسان کو ہلاک کر دینے والا گناہ جو ہے وہ ہے سود۔ اور جناب سود جو ہے اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، مال کیسے حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ پاک پروردگار کا بڑا کرم ہے کہ 21 کی یہ جو نشریات ہیں ہماری، اس میں ہماری جو گفتگو جن لوگوں سے ہوتی ہے، اللہ رب کریم نے ان کو اتنا اچھی سوچ، اتنا اچھا علم، اتنا کرم نوازی کی ہے۔ مولانا زاہد صاحب ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت قابل فخر بات ہے۔ یہ پاکستان کا اتنا قیمتی اور اہم بیٹا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن اترا ہوا ہے، اور اس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک سلامتی دے، صحت تندرستی دے، اور اللہ ان کو حسد سے بچائے۔ ایک تو الحمدللہ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، پھر قرآن کی تفسیر سے لے کے ترجمے تک، آیتوں کا اور صفحہ نمبر تک کا بتانے کا ان کو اعزاز ہے کہ یہ بتا دیتے ہیں۔ ہم جو چیز پوچھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں صفحہ بھی، صورت بھی، کون سا پارہ ہے یہ بتا دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ان کے دماغ کو رب کریم طویل عمر کے ساتھ اور زرخیز کرے۔ پھر ہمارے پاس جو اور مولانا ہمارے دوسرے آتے ہیں اہل تشیع، الحمدللہ الحمدللہ وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ جو بھی ان سیٹوں پر آ کے بیٹھا، میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے اور میں ان سے باتیں کرتی ہوں۔ میرا مزاج تھوڑا سا کچھ الگ ہے، میں جیسے کمپیئر ہوتے ہیں اس طرح بات نہیں کرتی، بلکہ میں ان کی بڑی بہن کی حیثیت سے جو انہوں نے مجھے عزت دی ہے، بہت ساری چیزوں کی معلومات کرتی ہوں، کیونکہ میں جب گھر بیٹھ کے کچھ چیزیں دیکھتی ہوں اور جو پروگرام دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یار بناوٹی پروگرام نہیں ہو، ایسا ہو جیسے ہم لوگ اپنے بڑوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو ان سے سوال کیا کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ نہیں یہ کیا ہے۔ جیسے ایک بچہ پوچھتا ہے نا، بچے کو پتہ بھی ہوتا ہے تھوڑا، لیکن پھر بولتا ہے نہیں نہیں مجھے یہ نانی اماں یہ بتائیں یہ کیا ہے، یا دادی سے پوچھتا ہے یہ، یا دادا ابا سے پوچھتا ہے۔ آج میڈیا پہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے پروگرام اور ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس اللہ پاک پروردگار کے قرآن شریف کے ترجمے سے لے کے ہر بات کا علم بھی ہے، کیونکہ انہوں نے دنیاوی علم بھی حاصل کیا ہے۔ دین کا علم اپنی جگہ، دنیا کا بھی، اور یہ ہمیں دنیا کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ پھر الحمدللہ ہمارے دونوں علماء کرام نماز کے بھی 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، پھر دوسرا یہ کہ درس بھی دیتے ہیں، اور اتنی پیاری بات کہ آپ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو فوراً اس مسئلے کا معلومات بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ دن جو ہے جیسے ختم ہو رہے ہیں تو بڑے ہم مشکل میں ہیں کہ یہ دن کیوں ختم ہو رہے ہیں، یہ دن چلتے رہتے، یہ رمضان چلتا رہتا۔ اللہ پاک پروردگار آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں رکھے، اور میری خواہش یہ ہے کہ اس پروگرام کو اللہ پاک پروردگار عزت سے چلائے اور ہم اس کو نبھاتے چلے جائیں۔ نبی کے عشق میں جاں سے گزر جاتے تو اچھا تھا، نبی کے عشق میں جاں سے گزر جاتے تو اچھا تھا، جو بحر عشق احمد میں اتر جاتے تو اچھا تھا، پلٹ کر جب سے آئے ہیں عجب سی بے قراری ہے، پلٹ کر جب سے آئے ہیں عجب سی بے قراری ہے، جو بن کر خاک طیبہ میں بکھر جاتے تو اچھا تھا، اسے منزل
کمی ہو عشق میں جس کے اسے منزل نہیں ملتی کمی ہو عشق میں جس کے کہ ہمراہ عشق کامل ہم اگر جاتے تو اچھا تھا قیامت خیز ہے نادم جدائی کا ہر ایک لمحہ قیامت خیز ہے نادم جدائی کا ہر ایک لمحہ جو ان کے روضۂ انور پہ مر جاتے تو اچھا تھا نبی کے عشق میں جہاں سے گزر جاتے تو اچھا تھا جو بحر عشق احمد میں اتر جاتے تو اچھا تھا۔ ماشاءاللہ فیصل ندیم فیصل سلیم قادری بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے آپ پڑھتے ہو اور اس ینگ لائف میں اللہ رب کریم نے آپ کو راہ صداقت پہ رکھا ہے پاک پروردگار آپ کے ماں کی تربیت ہے باپ کی تربیت ہے تو بہت خوبصورت آپ نے میں استقبال کروں گی جناب سید علی رضا رضوی صاحب کا اور جناب زاہد اسلم رضوی صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے بڑا کرم ہے آپ خیریت سے ہیں زیادہ تھک تو نہیں گئے رمضان کے آخری دن ہے یہ تو اصل چیز ہے کہ اب آخر میں تحفہ لینے کی باری ہے ہاں نا ہم پورے اس پہ مہینے ایک محنت پروگرام کری ناس ہے والا کریں گے پورے مہینے جو محنت کری ہے پروردگار کرلا لکم علامہ صاحب آخری پروگرام میں نے یہی سوچا ہے جب لوگ بنیانے لیتے ہیں ساری رات ضائع کرتے ہیں نا اس پہ ضرور کریے گا لیلۃ الجائزہ بالکل ایسا ہی ہے نا تو ماشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہے بہت سی تکلیفیں بھی ملی آپ کو بھاگم بھاگ آ رہے ہیں اور اذیتیں بھی ہیں لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہو تو مشکلات ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسے بھی عناصر ملتے ہیں جو غنڈہ عناصر ہوتے ہیں کچھ اچھے بھی ملتے ہیں تو جب بھی اللہ کی راہ میں جو بھی نکلا ہے تو ہم جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی محفل سجائیں ایسی جگہ بات کریں جس سے کچھ حاصل ہو وہ نہ حاصل کریں جو سن رہے ہیں لیکن اگر کسی نے لے لیا اس کو اس میں سے کچھ ایک لمحہ بھی تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا اس ایک مہینے کا اور کچھ کوئی نہ لے تو بھی پتہ نہیں شاید اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دے بہت ایسے ہے مولانا صاحب مال پہ میں بات کر رہی تھی تو آپ کیا کہتے ہیں جو مال ہوتا ہے اس کو جب لوگ حاصل کرتے ہیں جائز اور ناجائز دونوں طریقوں کو دیکھتے نہیں ہیں کہ بلکہ ایوائڈ کر دیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے میرا مال 2 نمبر ہے لیکن اس سے پھر اپنی اولاد پالتے ہیں پھر وہی بولوں گی کہ میرے سامنے ایسی مثال ہے میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ ناجائز مال سے ان کا گھر سجا ہوا ہے اور اتنی دولت ہے کہ باتھ روم میں بھی اے سی لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے شادیاں کی بیٹوں کی جس بیٹی کی بھی شادی کی وہ بیٹیاں چلی گئیں سونا بھی لے گئیں کپڑے بھی لے گئیں سب لے گئیں اور پھر جا کے خلا کر لیا پھر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ غلطی کہاں ہے اور ہم بتا نہیں سکتے کہ بھئی آپ غور کریں تو وہ لوگ اس طرح کی بہت مثالیں ہیں کہ لوگ گاڑیاں لے لیتے ہیں گھر لے لیتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہوتا ہے ایک تو ہوتے ہیں جان بوجھ کے اور ایک ہوتے ہیں جو انجانے میں ایسے کام کرتے ہیں آپ دونوں کا بتائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم بنیادی طور پر 2 باتیں بہت ضروری سمجھتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ ہر کلمہ گو کو اس بات پر یقین اور
اعتقاد ہونا چاہیے کہ عرش اولا کے رب نے ہماری روزی، ہمارا رزق، ہمارا مال یہ سب لکھ دیا ہے کہ جب تک آپ وہ رزق نہیں کھا لیں گے تب تک آپ کو موت نہیں آ سکتی. یہ یقین کامل ہونا چاہیے. اور جتنا آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ کوئی آپ سے لے نہیں سکتا، اور جو آپ کے لیے نہیں لکھا گیا پوری دنیا مل کر اگر آپ کو وہ دینا چاہے تو وہ پوری دنیا دے نہیں سکتی. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مال ہے نا، مال اللہ تبارک و تعالی نے عطا کرنا ہے اور اتنا ہی عطا کرنا ہے جتنا لکھ دیا گیا. اور جس کے پاس جتنا مال ہوگا اتنے ہی سوالات ہوں گے، اتنی ہی آزمائشات ہوں گی. لیکن مال اگر آپ کا صحیح طریقے سے اور صحیح معنوں میں اور قرآن و سنت کے مطابق والے طریقے سے اگر حاصل کیا گیا تو پھر وہ مال آپ کے لیے آخرت کا بھی ذخیرہ ہے اور دنیا کا بھی ذخیرہ ہے. اب اس سے ایک ہے مال، ایک ہے غربت. ایک طرف دولت ہے، ایک طرف غربت ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے جب باہر تشریف لائے تو آپ کی نشست دیکھیں، میرے آقا کی مجلس چیک کریں اور میرے آقا کا اٹھنا بیٹھنا چیک کریں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو گروہ ہیں، دو لوگ بیٹھے ہیں. ایک طرف دیکھا کہ بہت مالدار لوگ ہیں اور دوسری طرف دیکھا کہ غربا لوگ ہیں. میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کی طرف گئے ہیں جو غریب لوگ ہیں. اب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بڑے مالدار ہیں اور آپ نے یہ راستہ اختیار فرمایا، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ کسی کے پاس مال کا ہونا اس کے لیے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بہت بڑا عزت دار ہے. کسی کے پاس بڑے زیادہ بنگلوں کا ہونا، گاڑیوں کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے یا بہت قابل انسان ہے. فرمایا کہ انسان کو اگر دیکھنا ہے، قابلیت دیکھنی ہے، تو وہ انسان کا تقوی ہے، وہ انسان کی پرہیزگاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو غریبوں کے پاس بیٹھتے جن کے پاس مال نہیں ہے. اب حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جو نہ اسلام کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں، آقا یہ لوگ بڑے سکون والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس سارا مال، ساری دولت، سب کچھ ہے. تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ متاع قلیل ثم ماواہم جہنم، کہ یہ جو ان کے پاس مال ہے نا، فرمایا یہ تھوڑا مال ہے، یہ پوری دنیا کا تھوڑا سامان ہے اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ثم ماواہم جہنم. جب حضور کے غلاموں نے سوال کیا کہ آقا یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، آپ کو بھی نہیں مانتے، لیکن یہ تو بڑے ہمیں سکون میں نظر آتے ہیں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ان کے لیے صرف یہی مال ہے، پھر آخرت میں کوئی چیز نہیں ہے ان کے لیے. آپ صحابہ کرام کو دیکھا گیا اور حضور کی بارگاہ میں حضرت بلال آتے ہیں، حضرت خباب آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کبھی عرض کرتے ہیں حضور صبح کا کھانا تو کھا لیے، دوپہر کے لیے کچھ نہیں ہے. کبھی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دوپہر کا تو گزارا ہو گیا، شام کا نہیں ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دربار ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں کوئی بھی سائل آتا سرکار عطا فرماتے. اور پھر جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو میرے آقا کے جسم اطہر پر وہ نشانات ہوتے، یعنی جس جگہ پر آپ سوتے، جس جگہ پر آپ سکون فرماتے، وہ کوئی نرم بستر نہیں ہے، کوئی اس طرح کے بیڈ وغیرہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر جب نشان دیکھے تو صحابہ کرام سے رہا نہ گیا. آقا کہ ان کیسر و کسرا کے لیے، ان کے لیے تو ساری آسائشیں ہیں، لیکن آپ اور ہم آپ کے غلام، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ میرے نبی نے جواب دیا، فرمایا بات یہ ہے کہ ثم ماواہم جہنم، عرش اولا کے رب نے ان کو صرف دنیا دے کر ان کا حصہ ختم کر دیا ہے. لیکن جن کے پاس لاکن الذین اتقوا ربہم، جو رب سے ڈرتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، فرمایا ان سے رب نے فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار. ان کو دنیا کے اندر تو امتحانات ہیں، لیکن جب آخرت میں جاتے ہیں تو رب العالمین ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں. سبحان اللہ، سبحان. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا بہت بڑا المیہ ہے جی بھائی کہ ہم جو ہے جب آپ اپنے لیے معیار بناتے ہیں، ہاں واہ واہ واہ، تو کس چیز کو معیار بناتے ہیں؟ ہاں 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 اچھا، جب ہم اسلام کے اوائل کو دیکھتے ہیں جی
صحابہ کرام کی معاملات کو دیکھتے ہیں جی تو ہم کہتے ہیں جناب یہی دین ہے. ہاں بالکل یہی دین کا مطلب کیا ہے کہ یہی کہ آپ ہمارا نے پیسے نہیں کمانے, ہاں پھٹے پرانے کپڑے پہننے, اس میں پیون لگے ہوئے ہونے چاہیے, سر کے نیچے پتھر ہونا چاہیے. نہیں نہیں نہیں, ہمارے نہیں, آپ صحیح اور فرما معذرتاً جی جی ہمارا میڈیا یہی دکھاتا ہے. جی بالکل جی اگر کسی کو دیندار دکھایا ہے, عالم دین دکھایا ہے, تو انتہائی غریب ہوگا, وہ پسماندہ, سبحان وہ بزنس مین نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے, کیا اسلام نے کیا بزنس کرنے کو منع کیا ہے؟ کبھی نہیں. تو ہمارا میڈیا دکھاتا ہے کہ یہی دکھاتا ہے کہ جو دیندار ہے, اگر عالم دین ہے, مسجد میں نماز پڑھتا ہے, وہ انتہائی غریب ہوگا, لوگ اس کے کھلا کے روٹی دے رہے ہوں گے. وہ میڈیا کا وہ بندہ ہوگا جس کی نانی نے اس کو یہ کہانی سنائی نا؟ ہوگی, اچھا. وہی کہانی ابھی تک چلا رہا ہے وہ. اچھا, اب ہوتا کیا ہے دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ صلی علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم صلی اللہ دنیا و آسمان کی ساری دولتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب دے دی ان ہیں, کی سب بیش کچھ نا. بیش. لیکن اللہ کے رسول جو ہے اپنے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اسلام کا بالکل اوائل تھا. اسلام ابھی ابھی تازہ تازہ آیا ہے, آیا ہے. اور سب سے پہلے اسلام جن لوگوں نے قبول کیا وہ لوگ تھے جو معاشرے کے سمجھے کہ بالکل دبے ہوئے جی لوگ تھے, کھانے کو روٹی نہیں تھی. جی صحیح ہے نا. جب صحابہ کرام آ کے دکھاتے تھے یا رسول اللہ ہماری بھوک سے یہ حالت ہے, ہم نے پیٹ پہ ایک پتھر بننا ہے, تو اللہ کے رسول کہتے تھے دیکھو میں تو 2 پتھر باندھنے میں نے تو 2 باندھے باندھنے میں, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یا رسول اللہ, اگر اللہ کے رسول کے لیے دولت کمی نہیں تھی, جنت سے کھانے آتے رہتے. صحیح ہے نا. لیکن اس لیے اللہ کے رسول نے اس زندگی کو اپنایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. کیا بات ہے. لیکن آپ وہ سن 8 ہجری کے بعد کا معاملات دیکھیں, جب فتح خیبر ہوا. فتح خیبر کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو صحابہ کرام فتح خیبر میں شامل ہوئے تھے, جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی اولادوں نے سونا جو ہے کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے. اللہ اکبر. اتنی بہترین حالت پہ چلے گئے تھے. اب بھائی اپنی جگہ جب معاملات بہتر ہو تو اپنی جگہ. اچھا, اسلام کے آپ عمومی احکامات دیکھ لیں, کہیں پہ بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا اسلام یہ کہہ رہا ہو کہ اس طرح مانگنا ہے, اس طرح مانگنا ہے. اسلام کا عمومی مزاج یہ ہے کہ آپ نے مالی عبادت کبھی صدقے میں دینی ہے, کبھی فطرہ دینا ہے, کبھی زکات دینی. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا ماننے والا اس کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا, ہاتھ اوپر ہوگا کب آپ کا؟ واہ واہ واہ. جب آپ محنت کریں گے پیسہ آئے گا. اور رسول خدا کی خود حدیث ہے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن غربت ہے. سبحان اللہ. دین کا سب سے بڑے دشمن جو ہے وہ غربت ہے. یعنی ہم جس دین پہ قائم ہیں, ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے غربت ہے. واہ. اللہ کے رسول یا رسول اللہ کہا کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا وہ اپنا دین بیچ دے گا. اللہ اکبر. بھائی انسان کو کھانے کو نہیں ہے. بھائی آخری زمانے میں کیا روایتیں آتی ہیں, حدیثیں آتی ہیں کہ غربت اتنی بڑھ جائے گی دنیا میں کہ لوگ ایک ایک روٹی کے لیے دین چھوڑنے کو تیار ہوں گے. اللہ قرب قیامت. کیا وجہ کہ مال نہیں ہوگا. اور امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ہمیشہ اس میں رہنا ہے, ہر نعمت تمہارے پاس ہونی چاہیے, اور آخرت کی تیاری ایسے کرو جیسے ابھی چلے جانا ہے. ابھی چلا. واہ 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 واہ. کہ مسلمان کا ہاتھ کسی کے آگے پھیلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایک دفعہ اور سمجھائیں. امام حسن فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. دنیا کی ہر نعمت جائز طریقے سے تمہارے پاس ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اور آخرت کی تیاری ایسے کرو جیسے ابھی چلے جانا ہے. سبحان اللہ. عبادت کو ٹالنا نہیں ہے کہ آج قضا ہو گیا میں کل کر لوں گا. سبحان اللہ. یہ اسلام کا عمومی مزاج ہے. سبحان اللہ. سبحان. کہ اسلام اپنے چاہنے والے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا ہمیشہ ہاتھ اوپر رہے, دینے والا رہے. اپنا جو مال ہے جو ہم بناتے ہیں, جب ہم حلال اور حرام کا فرق محسوس کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہمیں اپنا مال بنانا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں یا جس سے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ہم وہاں سے اگر معاوضہ لیں گے تو یہ معاوضہ جو ہے وہ حلال ہے نہیں, وہ کسی ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسا معاوضہ. تو جب ہم جان بوجھ کے لیں گے, ایک ہوتا ہے انجانے میں, ہم کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں, مثلا ہم کسی ادارے میں, ہمیں پتہ ہے ہم نے 30 دن کام کیا, ہمیں ہمارے محنت کے پیسے مل رہے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو بتاتا ہے یار اس ادارے کا تو کام ہی 2 نمبر ہے, اور ہم اپنی مجبوریوں میں کہیں بچے بھوکے نہ مر جائیں, گھر کا خرچہ نہ ہو, ہم اس کو جوائن کیے رکھیں, تو کیا اس کا حساب کتاب ہوگا خطرناک والا؟ دیکھیں بالکل حساب کتاب ہوگا. مال حاصل کرنا, مال کمانا بری بات نہیں ہے,
لیکن بری بات وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کا طریقہ کار غلط ہو جاتا ہے. دولت کمائیں کوئی ایشو نہیں ہے, نہیں یہ ضروری نہیں ہے. اسلام کے اندر خوبصورتی ہے. بے شک. قرون ثلاثہ اگر دیکھیں نا, پہلا زمانہ جو تھا وہ انتہائی غربت کا زمانہ ہے, صحیح. اور دوسرا زمانہ جو آیا اس زمانے کے اندر اسلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی شاندار فتوحات عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلام جو تھے بہت مالدار تھے. صحیح. اور پھر جب جو آخری زمانہ آیا, تیسرا زمانہ, اس کے اندر بھی یہی معاملات تھے کہ اسلام کو جو لوگ دبانا چاہتے تھے, عرش اولا کے رب نے اسلام کو بلندیاں دیں. اب خوبصورتی دیکھیے اسلام کی, کیونکہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن میں جو آیا, احادیث کے اندر جو آیا, میرے آقا نے جو کیا, جو فرمایا, حضور کے اصحاب نے جو کیا, جو فرمایا, یہ سارا اسلام اور شریعت ہے. اب دیکھو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کئی اقسام ملتی ہیں. کچھ وہ صحابہ ہیں جو انتہائی غریب ہیں, اور کچھ وہ صحابہ ہیں جو انتہائی امیر ہیں. لیکن غریب صحابہ نے کیا طرز عمل رکھا اور امیر صحابہ اکرام نے کیا طرز عمل رکھا؟ جو غریب ہیں وہ خوددار ہیں. عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ, ہم غریب ضرور ہیں, ہمیں یہ دنیا تو نہیں نہ چاہیے نا آقا, ہمیں تو آپ کا پیار اور آپ کی رفاقت چاہیے. اور جو امیر ہیں ان کا جب امتحان لیا گیا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت ہے, تو صحابہ اکرام لبیک کہتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارا جتنا بھی مال ہے ہم سب قربان کرتے ہیں. اور پھر جب یہ آخری زمانہ آیا قرون ثلاثہ میں, تیسرا زمانہ آتا ہے, اس کے اندر میرے آقا نے دو چیزیں دکھائیں. ایک چیز یہ دکھائی کہ غربت کوئی بری چیز نہیں ہے, دوسری چیز یہ دکھائی کہ مال حاصل کرنا ہے تو کیسے حاصل کرنا ہے, مال کو پاک کرنا ہے تو کیسے حاصل کرنا ہے, کیسے کرنا ہے پال. قرآن کہتے ہیں نا اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال جو ہے فتنہ ہے, آزمائش ہے. تو آزمائش کیسے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں, تو حضور جب ان کو کوئی چیز حکم دیتے ہیں کہ یہ انداز ہے, اور صحابہ کرام کا یہ جذبہ ہوتا کہ حلال رزق کی تلاش کی خاطر آپ نکل جاتے, آپ روانہ ہو جاتے, اسلام کی خاطر, قرآن کی خاطر. حتیٰ کہ سرکار جب مزدوروں کو دیکھتے نا تو آپ کہہ اٹھتے, فرماتے کہ یہ جو مزدور آ رہا ہے, اگر کسی نے اللہ کا دلدار اور اللہ کا دوست دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لیں. لوگ بڑے حیران ہوتے کہ آقا اس کا پھٹا پرانا لباس ہے اور اس کے حالات بڑے خستہ ہیں, تو یہ اللہ کا دوست کیسے ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ الکاسب حبیب اللہ, کہ جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے, جو حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اور جو حلال کمانے کی غرض سے نکلتا ہے, فرمایا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. لیکن علامہ صاحب جو, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حرام آ رہا ہے اور وہ مجبوری میں پھنسا ہوتا ہے, تو کیا اس کو ہٹ جانا چاہیے؟ میرا یہ سوال ہے. دیکھیں بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا تھوڑی تمہید سے بات کر کے. اب بات یہ آتی ہے کہ ہم نے طریقہ کار کیا رکھنا ہے. قرآن نے یہ بتا دی ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ادارہ ٹوٹلی 2 نمبری پہ چلتا ہے, تو بطور مسلمان ضروری ہے کہ اس ادارے کو الوداع کہیں اور آپ اس طریقے پر چلیں جس طریقے پر اللہ اور اس کے محبوب نے ہمیں حکم دیا. وہ اگر ادھر چھوڑ دے گا تو بچے بیچارے, گھر کا کرایہ, کھانا پینا, ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ آج ہم اگر دیکھیں, ہم اپنی وہ باتیں جو رسول پاک کے زمانے کی باتیں ہیں ان سے جب سبق حاصل کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو اس وقت ہم دنیا میں ہیں کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, آج کی دنیا کچھ مختلف ہے, آج کے تقاضے مختلف ہیں. آج انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو یہ گاڑی لے رہا ہوں, یہ جو بینک مجھے گاڑی دے رہا ہے وہ سود پہ ہے, اور وہ اعلان کہتا ہے میں تو سود لیتا ہی نہیں, نہ دیتا ہوں. تو وہ گاڑی اس کو پتہ ہوتا ہے سود پہ, اور وہ اسی سود والی گاڑی کو لے کے اپنے بچوں بیوی کو استعمال کر رہا ہے. بالکل یہ اس کا سمجھائیں نا. اسلام نے ہر چیز کا درس دیا ہے, اسلام نے ہر چیز کا درس دیا ہے. اب لوگ جو ہیں جو گناہ کر کے بھی کہتے ہیں نہیں جی نہیں میں تو نہیں کر رہا. ایک تو گناہ کر رہا ہے اور اوپر سے چوری اور سینہ زوری والا معاملہ آ رہا ہے, کر کے بھی کہہ رہے کہ نہیں جی میں یہ نہیں کر رہا, جبکہ قرآن نے حدیث نے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ توکل نہیں ہے نا اللہ رب العالمین پر, کوئی بھروسہ یقین ہی نہیں ہے نا. جب رب العالمین بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے, اور رب قرآن کریم میں جا بجا فرما رہا ہے واللہ خیر الرازقین, کہیں فرماتے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اور کہیں کا فرماتے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر. عرش اولا کا رب جب پرندوں کو رزق دے سکتا ہے, جب پتھر کے نیچے پڑے ہوئے کیڑے کو رزق دے سکتا ہے, تو بھلا اشرف المخلوقات جو انسان ہے, انسان کو کیسے نہیں دے سکتا؟ ہمیں یقین اور بھروسہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ ادارہ چھوڑ دیا تو میں تو بے روزگار ہو جاؤں گا. بھائی توکل خدا پر کیجئے. عرش اولا کے رب نے وعدہ کیا آپ سے کہ اللہ آپ کو رزق دے گا, بس نکلنا آپ کا کام ہے. اگر ایک ادارہ غلط طریقے پر چل رہا ہے, سود کا کام ہے,
ٹوٹلی 2 نمبر کام چل رہا ہے. تو جو بندہ جاننے کے باوجود بھی یہ کرتا رہے گا اس کو تو 2 گناہ ملیں گے. ایک تو گناہ یہ کہ حرام کھا رہا ہے, دوسرا یہ کہ حرام کا ساتھ دے رہا ہے پتہ چلنے کے باوجود بھی. یہاں پر بات آ رہی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں چاہتا ہوں وہ کر لوں. جناب صدیق اکبر کا توکل دیکھیں, جب بات آتی ہے کہ اسلام کو مال چاہیے تو وہ مال لینے گئے, سارے اصحاب سب نے آ کر دیا, کس نے آدھا دیا, کس نے 2/3 دیا, کس نے تیسرا حصہ, کسی نے چوتھا حصہ. اب میرے آقا انتظار میں بڑی دیر کے بعد جناب صدیق اکبر آئے. حضور نے پوچھا کہ اے صدیق اتنے دیر سے آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ میں وہاں دیر کر کے بھی آپ کی غلامی کر رہا تھا. آقا میں اپنے گھر کی ہر چیز, سوراخ, بیل وغیرہ ہر چیز دیکھ رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ نے جو مانگا ہے, میرے اسلام کو تو میرے مال کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں حضور اس لیے مجھے دیر ہو گئی ہے. حتیٰ کہ حضور نے دیکھا نا کہ ان کے ایک جو بٹن ہے بٹنوں تک کو قمیص کے توڑ کے علیحدہ کر کے آپ نے پیش کر دیا اور بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ میں نے تو گھر کی سوئی بھی آپ کے اسلام کے لیے پیش کر دی ہے, اپنے آپ کے لباس کے جو بٹن ہیں میں نے وہ بھی پیش کر دیے ہیں. یہ تو تھی نا ان کی محبت, توکل تھا. لوگوں نے کہا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا میرے لیے خدا اور خدا کا رسول بس. علامہ صاحب ہم جب بھی پیچھے جاتے ہیں, جو آپ نے فرمایا, میں گستاخی کر رہی ہوں, پتہ نہیں اس پہ لوگ کوئی برا بھی مان سکتا ہے, کوئی بھی اس میں بول سکتا ہے. آج کی دنیا میں وہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں نا پرانی, کئی لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. علامہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات ہمیں سمجھائی کہ غربت سب سے بڑی مال. آپ مجھے بتائیں کہ جب آج کا دنیا میں ہم بات کرتے ہیں, ان کی مثال دیتے ہیں, کئی لوگ منع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا ہم اس وقت کے تھوڑی ہیں, وہ دنیا نہیں ہے, آج کے تقاضے الگ ہیں, وہ لوگ بغیر لائٹ کے رہتے تھے, گیس ان کے پاس نہیں تھی, آج کی دنیا جہاز کی بھی دنیا ہے, آج کی دنیا میں یہ زندگی کی آسائشیں ہیں, یہ مجبوریاں ہیں. ہم کیسے سمجھائیں آج کے لوگوں کو؟ یہ بات کو نہیں مانتے نا. آپ نے 2-3 باتیں کری کہ پہلی اہم چیز یہ تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ جناب اگر ادارے کا حرام کما رہے ہیں. ہاں اچھا بات یہ ہے کہ آپ کو یقین قابل ہے پہلی چیز, یا کسی کے کہی ہوئی بات ہے, یا تو آپ کو 100% 110% یقین ہو کہ یہ حرام ہی کام کروا رہا ہے. دیکھیں علامہ صاحب, سنی سنائی باتوں کا تو ہمارے مذہب میں اجازت ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ثبوت ہو, کنفرم ہو اس کو کہ وہ ادارہ کنفرم غلط ہے, اور اس کے باوجود یہ سوال ہے. ہاں کنفرم ہے نا, تو اس کے اندر 2 ہی صورتیں ہیں کہ پہلے آپ جو ہے دوسری جگہ تلاش کریں, کہ آپ دوسری جگہ نکلیں, انشاءاللہ کیوں نہیں ملے گی آپ کو, ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا آپ نے سوال کیا کہ لوگ کار کے اوپر جو بینک لیتے ہیں. اچھا 2 چیزیں ہیں اس کے اندر اور بڑی اہم ہیں, اور یہ خاص طور پہ جو لوگ موبائل کے اوپر وہ جو ایڈوانس منگاتے ہیں نا, اس کے اوپر بھی سوال کرتے ہیں. جی جی تو میں دونوں کا جواب دے دوں. جی ضرور. دیکھیں بینک 2 طریقے سے آپ کو لون دیتا ہے, آٹو فائنینسنگ کرتا ہے. جی ایک بینک یہ کہتا ہے کہ آپ شو روم جائیے, گاڑی پسند کیجئے, پیمنٹ ہم کریں گے. پیمنٹ ہم کریں گے. ایک چیز اس میں اہم سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو 100 کا نوٹ آج ہے نا, وہی 100 کا نوٹ 10 سال بعد بھی 100 کا نوٹ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ 100 کے نوٹ میں آج کتنی چیز آتی ہیں, کل کتنی چیز آتی ہیں, لیکن 100 کا نوٹ 100 کا نوٹ ہی رہے گا. جی بالکل. ایک بینک کا یہ طریقہ ہے. بالکل. یہ حرام ہے. بینک آپ کو گاڑی نہیں پیسہ دے رہا ہے. جی. دوسری جگہ بینک یہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہمارے شو روم فکس ہوئے میں, آپ یہاں گاڑی جائیں پسند کر لیں, آپ گاڑی لے لیں. ایک جگہ بینک آپ کو پیسہ دیتا ہے, بتاؤ, ایک جگہ آپ نے کہا جناب 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے, ٹھیک ہے, بینک نے کہا صحیح ہم آٹو فائنینسنگ کرتے ہیں, ہم آپ کو 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں, آپ اپنی پسند سے جائیں گاڑی گاڑی لے لے لیں. 50 لاکھ کے اوپر جو پیسہ لے گا وہ سود ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے, بینک کہتا ہے کہ جناب یہ ہم نے شو روم بنا دیے ہیں, ان شو روم میں سے جائیں آپ گاڑی خرید لیں. ٹھیک ہے. گاڑی کی جو ویلیو ہوتی ہے کبھی پلس بھی ہوتی ہے مائنس بھی ہوتی ہے. بالکل. مارکیٹ اوپر نیچے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب بینک آپ کو پیسہ نہیں دے رہا, آپ کو چیز دے رہا ہے. صحیح ہے. اگر چیز کے اوپر وہ کچھ پیسہ لے رہا ہے آپ سے تو یہ سود نہیں ہے. سود پیسے کے اوپر پیسہ لینا سود ہے. کیونکہ 50 لاکھ روپے آج بھی وہی رہیں گے, 10 سال بعد 50 لاکھ روپے بھی وہی رہیں گے, ان کے اندر فرق نہیں آئے گا. لیکن گاڑی کی ویلیو بڑھ بھی سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے. تو کاروبار وہ ہوتا ہے کہ جہاں نفع اور نقصان دونوں ہو, ٹھیک ہے نا. تو گاڑی کے حد تک تو یہ صحیح ہے اگر بینک گاڑی آپ کو دے رہا ہے. آپ نے کلیئر کر دی یہ بات تو, ٹھیک ہے نا. اسی طرح دوسری چیز ہوتی ہے جو اکثر لوگ جو ہیں پھنس جاتے ہیں, تو ہم ایڈوانس منگا لیتے ہیں. ہاں وہی جو ایڈوانس منگاتے ہیں. اچھا ایڈوانس کے اندر کمپنی آپ کو دے کیا رہی ہے, پیسے تھوڑی دے رہی ہے آپ کو.
کریڈٹ دے رہی ہے. وہ آپ کو ایک سروس دے رہی ہے, اچھا پیسہ نہیں دے رہی ہے وہ آپ کو. آپ جو 25 روپے کا جس کو آپ لون کہہ رہے ہیں وہ آپ کو 25 روپے کی سروس دے رہی ہے, 25 روپے نہیں دے رہی ہے. صحیح ہے. وہ سروس چارجز لے رہی ہے آپ سے, جو 5 روپے 7 روپے اوپر جو لے وہ سروس چارجز لے رہی ہے. اچھا وہ یہ سود کہاں سے آئے گا؟ وہ نہیں ہے سود. وہ سود کہاں سے آیا؟ ہاں اگر وہ آپ کو پیسہ دیتی ہے بھائی یہ لیں آپ 50 روپے لے لیں, جائیں آپ کو بیلنس ڈلوا لیں, اور جب آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ 70 روپے آپ جو فرنچائز پہ لا کے جمع کریں, یہ سود ہو جاتا. جی یہ سروس چارجز ہے. اچھا, یہ اچھا وہ کلیئر کر دیا آپ نے بہت خوبصورتی سے, بہت اچھی طرح سے. اب زندگی ہماری جو ہے گزر رہی ہے, ہمیں ہر جگہ پیسہ چاہیے. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قرضہ لے لیتے ہیں اور قرضہ لوٹانا ہوتا ہے بڑھا کے, وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر باقاعدہ احکامات ہیں, یعنی دوسرے فرمایا دوسرے سپارے میں, اور بلکہ سورۃ البقرہ تو تیسرے سپارے کے شروع میں جا کے ختم ہوتی ہے نا. ہاں تو تیسرے یہ کیونکہ قرآن کریم کی بڑی صورت ہے یہ, ہاں ماشاءاللہ, اور سورت نمبر 2 ہے یہ. اس کے اندر باقاعدہ اس سود کے حوالے سے پورا ایک صفحہ ہے, پورا ایک پیج ہے. الذین یاکلون الربا. پہلے تو یہ بتایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے. یاکلون الربا لا یقومون, وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے, الا کما یقوم الذی, مگر اس طرح کھڑا ہونا کہ یتخبطہ الشیطان من المس, کہ اس کو شیطان نے بدحواس کر دیا, اس کو چھو لیا. ذالک بانہم, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ان کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے کہ خالق کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے, جواب ہی نہیں دے سکیں گے. قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جی خرید و فروخت اور سود دونوں ایک جیسے ہیں. جس طرح کہ آپ نے سوال کیا کہ قرضہ لے لیا اور پھر دینے والے نے کہا کہ بھائی میں آپ کو 1,00,000 دے رہا ہوں تو میں تو 1,20,000 لوں گا. اب لینے والا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی میں دے دوں گا 1,20,000, میرا کام جو نہیں کر رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے دینے والا بھی راضی ہے لینے والا بھی راضی ہے, تو اب ٹھیک ہے کہ بالکل درست کام ہے, ہم جب دونوں راضی ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وجہ یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا, کہ خرید و فروخت اور سود کو دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جیسے ہیں. اب رب فرماتا ہے حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اس عرش کے رب نے خرید و فروخت کو, کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. ٹھیک ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ. اب حکم آ گیا کہ اب یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ باز آ جائیں. ومن عاد, اور جو لوٹ گیا, فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب سزا بیان کی جا رہی کہ جو سود کھاتا ہے, یعنی 1,00,000 دے کر 1,20,000 لینا سود ہے, یہ سود ہے, سود ہے. اب کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں, سود لینے والے, دینے والے, کھانے والے, قرآن کہتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں تو گے. اس کا مطلب ہے جو مال کی ہم بات کر رہے ہیں بالکل. کہ ہمارا مال اگر فرض کرو میں نے 1,00,000 آپ کو دیا جی اور اس کے بعد آپ سے کہا 1,20,000 مجھے دینا, بالکل بالکل تو وہ آپ کہتے ہیں سود ہے. بالکل سود ہے. اور اگر میں نے وہ مال جو اپنے خون میں لگایا, اپنے بہن بھائیوں کو کھلایا, جس کو بھی گھر میں, تو میں نے حرام کھلایا, وہ بالکل حرام کھلایا, اور جتنا سارا مال حرام ہو جائے گا. سارا ہی حرام ہے نا. سود کا زہر ہے. 1,00,000 تو تھا. بس ایک رک جائیں. جی آپ بتائیے. اچھا ہمارے یہاں ایک سود کی بڑی عام سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط پیسے پہ پیسہ دینا سود ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے. اچھا فقط پیسے پہ پیسے دینا سود نہیں ہے, نہیں, صرف یہی سود نہیں ہے, اور بھی بھی سود ہے, اور بھی سودیں ہیں. ہاں مثال کے طور پر آپ نے کسی, آپ کے یہاں اتنے سارے ماشاءاللہ امپلائر ہیں, آپ نے کسی نے کہا آپا مجھے آپ 100 روپے دے دیں, 100 دے دیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, میں آپ کو اگلے ہفتے دے دوں گا. ہاں آپ نے کہا اچھا بیٹا تم کہاں سے گزرو گے؟ ہاں جی آپا میں آپ کے گھر کے سامنے سے گزروں گا. اچھا یہ میرا جو ہے نا یہ پرس یا یہ میرا سامان میں نے لیا تھا, یہ گھر پہ دے دینا. ٹھیک ہے. یہ آپ سود پہ کام کیا ہے آپ نے. اللہ کیوں سود پہ کام کیا؟ کیونکہ آپ اس شرط کے ساتھ دے رہی ہیں کہ یہ سروس مجھے ایکسٹرا دو. اوہو یہ بھی سود ہے. یہ بھی سود ہے. میں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ اس سے ایکسٹرا سروس لے کیسے رہی ہیں؟ وہ اسی لیے آپ کا سامان آپ کے گھر دے کے جا رہا ہے, اسی لیے لے کے جا رہا ہے, آپ اس کو 100 روپے دیں گی. اللہ اکبر. پہلے ایک معاملہ کر لیتی, ہاں بیٹا یہ 100 روپے تمہارے ہوئے. صاحب ہم لوگ تو دیکھیں اب چیک کریں تو سنیں. اب اسی طرح بہت ساری چیزوں میں آپ نے 1 کلو چاول منگائے, ہاں ٹھیک ہے نا, منگائے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے, بھائی یہ 300 والے اچھے نہیں ہیں, صحیح ہے, یہ واپس کر کے 400 والے لے آؤ. ٹھیک ہے. جنس کے بدلے جنس دوسری اور اس کے اوپر پیسہ لینا, یہ بھی تو سود ہے. اللہ پہلے آپ دکاندار کو کہیں یہ میں نے تمہیں واپس کیا,
ٹھیک ہے. اب یہ پیسہ تمہارے اس پر چڑھ گیا, اب مجھے دوسرا دو اور یہ لو. یہ ہے سونے کے کام میں بھی یہی ہوتا ہے. بھائی آپ پرانا سیٹ دے دیں, پرانا سیٹ بھائی یہ دے دیں, اور بولے اوپر یہ پیسے دے دیں. اوپر کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہی تو سود ہے. اللہ اکبر. آپ پہلے دکاندار کو وہ سیٹ بھیج دیں, بے شک پیسے نہیں لیں, بھیج دیا سیٹ, آپ نے پیسے نہیں لے, پیسے اس کے اوپر چڑھ گئے, ٹھیک ہے. اب آپ دوسرا لے لیں, تو اس کا نئے سرے سے سودا ہو. ہاں یہ نیا سودا کریں, چڑھا کے. ہاں یہی تو اصل ہے جس کو ہم سود کو ہم یہ سمجھتے ہیں بس 100 روپے لے کے 120 روپے لے کے سود ہے. نہیں بھائی, بہت ساری چیزیں سود میں. آپ کسی سے ایکسٹرا سروس لے رہے ہیں, آپ یہ سود ہے. علامہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں, کیونکہ ہم بات جب بھی پرانی کرتے ہیں نا, ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بھی تو دیکھو, آپ لوگ ہمیں ہدایت دیتے ہو, سمجھاتے ہو. جو ہمارے لوگ ناظرین ایسی بات عام زندگی میں ملتے ہیں, کہتے ہیں آپ نبیوں کی مثال دیتے ہو, آپ پرانی وہ دنیا اور تھی, اب کی دنیا ہمارے ساتھ جو مشکلات ہیں, اس میں کیوں نہیں علامہ یا مولانا ہمیں بتاتے ہیں کہ آج جن مسائل میں ہم ہیں اور جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, اس میں ہمیں کیا چیز ہے کہ کیا ہم وہی پرانی باتوں سے یکس کریں گے؟ دیکھیں, دین اسلام بے شک 1400 سال پہلے آیا ہے, جی ٹھیک ہے, لیکن یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے. بے شک. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دین اسلام پرانا ہو جائے. جی. ہماری لا علمی, ہماری جہالت کی وجہ سے ہم اسلام کے احکام کو نہ پہچانے, وہ الگ بات ہے. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کو لے کر آئیں تو قیامت تک کے لیے لے کر آئیں. کیا اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے؟ بے شک سب معلوم. جو اصل دین کا بنانے والا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, نبی نے پہنچایا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پتا یہ جو دین میں بنا کے اسلام بھیج رہا ہوں یہ قیامت تک کے لیے اپلیکیبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ. اور اس میں قرآن کریم کے احکامات بھی ہیں نا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو پرانا تھا 1450 سال پہلے کے وہ لے کر جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں دیکھیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ یہاں پر آ رہے کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنے نعمتیں ساری پوری کر دی. ہاں جی, اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. یعنی اگر کوئی اسلام کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلامی دین ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آ کر بتا دیا کہ یہ دین ہے, یہ احکامات ہیں, یہ اصول ہیں, یہ قوانین ہیں, یہ ضابطے ہیں, بیان کر دیے. اب قرآن کریم جو اترا ہے نا, قرآن کہتا ہے رطب ولا یابس, کوئی خشک چیز کوئی تر چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. یعنی زندگی کے آپ کا ہر پہلو, ہر لمحہ, ہر مسئلہ, جب خشک کی بات کی ہے تو اس میں خشک سے مراد دنیا کے اوپر رہنے والی ساری چیزیں, جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں قرآن میں موجود ہیں. اور جب تر کی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیر زمین کوئی چیزیں, کوئی مخلوقیں رہتی ہیں, کوئی پانی میں رہتے ہیں, کوئی آسمانوں پہ رہتے ہیں, کوئی زمین پہ چلتے ہیں, کوئی بلندیوں پہ رہتے ہیں, فرمایا جس چیز کا آپ کو حال چاہیے قرآن کے اندر موجود ہے. اور پھر فرمایا انا انزلناہ قرآن عربیہ, ہم نے تو قرآن کو عربی میں نازل کیے تاکہ تم عقل کرو, تاکہ تم فکر کرو, تاکہ تم سمجھو. اب اگر عوام نہیں سمجھتی تو اس کی اپنی غلطی ہے, اس کی جہالت ہے, وگرنہ قرآن کے اندر حدیث کے اندر 4 چیزیں اصول بیان کیے ہمارے آقا نے. فرمایا بھئی کوئی بھی چیز دیکھنی ہونا تو فرمایا کہ اصول الشریع اربعۃ یا ثلاثۃ, اصول الفقہ اربعۃ. فرمایا بھئی فقہ کے اصول ہیں 4. کوئی بھی چیز سمجھنی ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم, آپ کو قرآن میں ہر چیز ملے گی. اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ملتا تو پھر اگلا اصول ہے سنت رسول, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین احادیث سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی احادیث کے اندر کیا بیان آیا. اگر کوئی مسئلہ دور جدید کا ہے آپ کو ان سے نہیں ملتا تو پھر تیسرا اصول کیا ہے, اجماع امت, یعنی علماء کرام کا جس مسئلے پر اتفاق ہو وہ دیکھا جائے گا. اور چوتھے نمبر پر بات آ جاتی ہے قیاس کی. تو علماء نے, ہمارے پیارے آقا نے, شریعت نے تو ساری چیز بیان کر دی ہے. زمانے جتنے مرضی بدلتے رہیں نہ قرآن بدلے گا یا نہ محمد کا فرمان بدلے گا. مطلب ہم اس بات آپ دونوں کی باتوں سے یہ مطلب میں یہ سیکھ رہی ہوں کہ ہمیں بجائے اس کے کہ پرانی مثال کا لفظ کہا جائے, ہم اپنے قرآن کو کھولیں, اس کے ترجمے کو پڑھیں تو قرآن ہر دور میں ہمیں بریف کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر دور میں. تو وہ دور کوئی بھی ہو, اگر وہاں کی بات ہو بھی رہی ہے تو اللہ رب کریم قرآن میں ہم سے مخاطب ہو کے ہمیں راہ دکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, ہم اس راہ پہ چلیں جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے. یہی ہوئی نا. اچھا, اپنے بچوں کو ہم کیسے بریف کر سکتے ہیں کہ مال جو ہے وہ جائز اور ناجائز ہے؟
چھوٹے بچے ہیں نا ضد کرتے ہیں ہمیں تو برانڈڈ چیز چاہیے, ٹھیک ہے, اب آپ نہیں وہ کارڈ پہ لے رہے ہوتے ہیں, وہ کارڈ میں بولتے ہیں سود اچھا ہے. دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں بڑی اہم ہے, ایک ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ, ایک ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ. ڈیبٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے آپ اپنا پیسہ استعمال کریں. بالکل, وہ تو اپنے دوسرا ہے کریڈٹ کارڈ. نہیں, کریڈٹ کی ہاں بات, کریڈٹ کارڈ, اس میں بھی دو چیزیں بینک کرتا ہے, ایک ہوتا ہے فل پیمنٹ, ایک ہوتا ہے منیمم پیمنٹ. فل پیمنٹ پہ بینک آپ سے انٹرسٹ نہیں لیتا. صحیح, اگر آپ فل پیمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین ہے کریڈٹ کارڈ. اچھا, کریڈٹ کارڈ سے اگر فل پیمنٹ, کیونکہ فل پیمنٹ کے اوپر بینک جو آپ سے کسی قسم کا کوئی سروس چارجز, کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا. فل پیمنٹ اگر آپ, اس کا عرصہ کتنا ہوتا ہے؟ 45 ڈیز. نارمل بینک یہ کہتا ہے جب آپ 45 ڈیز کے اندر, اس میں اگر ہم فل پیمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ سود کے زمرے میں نہیں آ رہا, کیونکہ جتنا آپ نے پیسہ استعمال کیا بینک آپ سے اتنا ہی پیسہ مانگ رہا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں منیمم پیمنٹ کروں گا, اصل میں جو وہ بل آتا ہے اس میں دونوں آپشن دیے ہوتے ہیں. فل پیمنٹ آپ کی اتنی ہے, منیمم پیمنٹ اتنی ہے, منیمم پیمنٹ کو انٹرسٹ اتنا لے رہا ہوں. صحیح, وہ ساری چیزیں پہلے سے مینشن ہوتی ہیں اور سب چیزیں کروائی جا چکی ہوتی ہیں پیپر ورک کے اندر اس سے پہلے ہی. تو اگر کوئی شخص منیمم پیمنٹ پہ جاتا ہے تو ایسا مطلب وہ سود پہ کام کر رہا ہے, پھر تو اس کے لیے جائز نہیں, کسی صورت بھی کریڈٹ کارڈ اس کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, کوئی ایک بزنس مین ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے اصل میں مسئلہ کیش رکھنے کا ایشو ہے, مجھے جو پیمنٹ کا ایشو نہیں ہے. یا تو انسان بنوائے, آج کل کے جو حالات ہیں اس میں زیادہ تر کی کوشش ہوتی ہے کارڈ رہے, کیش نہ رکھے, چین نہ اس کے اندر پھر آپ اتنا استعمال کریں جتنا آپ فل پیمنٹ کر سکتے ہیں, اپنی اوقات تک, اپنی چادر تک, بزرگ کہتے ہیں اپنی چادر میں. اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, ارے بینک کا پیسے دے دیں گے, ٹھیک ہے, ارے منیمم پیمنٹ کریں, منیمم پیمنٹ آپ کو انٹرسٹ لے رہا ہے, وہ صحیح ہے, اصول ہے, پھر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. بہت شکریہ, بہت خوبصورتی سے, بڑا آسان سا کلیئر. کیونکہ ہمارے یہاں بہت ایسا بات ہوتی ہے جب دینی مسئلے پہ کوئی بات کرو نا تو وہ آسانی نہیں ہوتی, وہ اور مشکل والی بات ہوتی ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جس طرح آسانی سے سمجھاتے ہیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار رمضان سے بشناز کے ساتھ. اس وقت ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, چونکہ آج 28ویں روزے کو اختیار کرنے جا رہے ہیں, تو ہمارے پاس 2-3 ایسے موضوع تھے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, مال بھی, سود بھی, اور کیسے کما کے کیسے بچوں پہ کون سا پیسہ لگایا جائے. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پہ. اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے کچھ حاصل کرنا, علامہ صاحب سے کچھ حاصل کرنا, ہمارے نمبر آ رہے ہیں, آپ دیکھیں, فون کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. ہمارا یہ جو بریک ہے بہت مختصر ہے, انشاءاللہ جلد واپس آئیں گے. آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ رہیں, اور اگر نہ ہی ساتھ رہے تو بھی ہمیں کوئی شکایت نہیں. بریک. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ. میں اس وقت K21 کی اسکرین پہ آپ کے سامنے ہوں. آج JDC سے متعلق ہماری ایک بہت اچھی رپورٹ تھی, جو وہاں لوگ خدمت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں بغیر معاوضے کے. یہ لوگ کس طرح لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, لوگوں کی کس طرح خدمت کرتے ہیں, اور اپنے گھروں سے اتنے ٹائم پہ آ کے اور ایک پیسہ بھی نہیں لیتے JDC سے. ان کی بے دری خدمات ہوتی ہیں. تو ان لوگوں کا میں نے ایک پیکج بنایا تھا, چونکہ رات کو JDC کا پروگرام 27 رمضان کے حساب سے ختم ہو گیا, اور اب جو ہے سحری جو ہے وہ کلوز ہو چکی ہے. کئی دلوں کو بھی سکون آ گیا ہوگا, لیکن ہم چونکہ پروگرام میں ان کو پیکج بنا کے لائے ہیں تو وہ ضرور دکھائیں گے کہ JDC میں لوگوں کی خدمت والنٹیئر کیسے کرتے ہیں. آئے دیکھتے ہیں. دیکھو انوار کتنی دیگیں تقسیم کر لیتے ہیں؟ آپ روز سے تقریباً ہوتی ہے 30 سے 35 دیگیں میں نکال لیتا ہوں. تھک جاتے ہیں؟ جی آپ تھکتا ہوں, لیکن الحمدللہ یہاں پر جن کے لیے کام کرنے آ رہے ہیں یہاں پر تو الحمدللہ تھکن محسوس نہیں ہوتی. پیسے تو نہیں لیتے؟ نہیں, بلا معاوضہ کام کرتے ہیں ہم یہاں پر. آتے ہیں گھر؟ جی الحمدللہ, اپنا کرایہ لگا کے, اپنا رینٹ لگا کر بائک کے تھرو روز آتے ہیں ہم خود. اچھا, پورا نام بتاؤ اپنا. اب میرا پورا نام ہے شیخ محمد سرفراز عالم. تم بہت نیک کام کر رہے ہو.
مولا تمہیں اسی طرح کامیاب کرے. اچھا کیسا خیریت سے؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ یہاں آتے ہو اتنا کام کرتے ہو, آپ کی محبت کی اور ماشاءاللہ اتنا وہ کرتے ہو, کبھی سوچا نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں نہیں کہ آپ لوگ شتر مرغ کھلا رہے ہیں اور یہ نہیں کیوں ناراض ہوں گے, ہمارے مہمان ہیں آپ تو مہمانوں نہیں, جو جن کو تکلیف ہے ان کے بارے میں کیا؟ لوگوں کو تو تکلیف ہوتی رہے گی, ہمارا کام ہے کھلانا, شاباش, بہت اچھی بات. سب کو کھلاتے رہیں گے اسی طرح. آپ اتنی دیگیں کھولتے ہو, ڈالتے ہو, ساری تقسیم کرتے ہو, کتنی ہو جاتی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ 250 دیگیں آتی ہیں آپ. 250, اور آپ ساری 100 کے قریب تو نکال دیتے ہیں, ہے نا؟ ہاتھ تھک نہیں جاتے؟ نہیں عادی ہو گیا آپ. اچھا 10 سال سے یہی کام کر رہے ہیں. 10 سال سے. ہاں, تو کیسا لگتا ہے جب لوگوں کو کھانا آپ خدمت کر رہے ہیں. جو لوگ تنقید کرتے ہیں اس کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ جو تنقید کرو کیا کریں, سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑتا. کوئی فرق. آپ ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے نا سارے, کیونکہ دیگیں اٹھانا رکھنا, خالی دیگ اٹھا کے رکھنا, پھر بھری ہوئی دیگ رکھنا, وہ سب کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ, آپ جتنا کام کرتے ہو مولا اس کا صلہ آپ کو دے اور آپ لوگ خوش رہو. تم لوگ یہاں پہ اتنا کام کرتے ہو, یہاں آتے ہو, تم لوگوں کو کوئی منع نہیں کرتا؟ ڈرتے نہیں ہو جو تم لوگوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, ظفر بھائی کے خلاف؟ آپا کرنے والے کرتے رہیں گے, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ہم نے رکنا ہے نہ انہوں نے رکنا ہے, مخالف چلتے رہیں گے. چلتا رہے گا زندگی بھر, لیکن انشاءاللہ کام نہ رکے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. جی جناب, آپ لوگوں نے دیکھا پیکیج کیسے لوگ مخلصی سے آتے ہیں رات کو, اور کراچی میں آج کل رات کتنی خطرناک ہے. لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کے نہیں نکل رہے ہیں ڈر کے, ہر آدمی خوف زدہ ہے. لیکن یہ جو مجاہد ہیں مولا پنجتن پاک کے نام پہ, یہ سب جوان اپنے بچے اپنے گھروں سے, اپنی ماؤں سے اجازت لے کے آتے ہیں امام حسن کے دسترخوان پہ, اور سب کی خدمت کرتے ہیں بے لوس, کام بھی کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا ختم اگر ہو گیا تو بھی یہ لوگ ایسے ہی گھر چلے جاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگوں نے کھایا ان کو بھی تھیلیاں بھر بھر کے دے دو, کوئی بات نہیں کہتے, ان کو واپس نہیں لوٹائیں اگر کوئی کھانا گھر کا مانگ رہا ہے. کھانا تو ماشاءاللہ اتنا ہوتا ہے کہ واقعی بعد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جو چاہتا ہے لے جائے دیا جاتا ہے. لیکن یہ بچے جس طرح, اور ہر عمر ہے اس میں, یعنی 8 سال کی عمر سے لے کے 60-65 سال تک کے بزرگ یہاں سب کام کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ رب کریم کے اس دسترخوان میں مولا حسن کے, کہ رب کریم کی رحمتیں اس پہ اتنی ہیں, برکتیں, کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب یہ شروع کیا تھا ہم نے تو کم سے کم میرا خیال ہے کوئی 15-20 لوگ, پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے دن بڑھتا چلا گیا, پھر آہستہ آہستہ آج یہ ہے کہ 30,000 کے قریب لوگ آتے ہیں. کبھی 20 ہوتے ہیں, کبھی 25 ہوتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا قائد اعظم کے مزار تک لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سب اللہ پاک پروردگار ہیں رازق, اور وہ کر رہے ہیں. ظفر عباس اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اللہ ظفر کی صحت تندرستی برقرار رکھے اور اللہ اس کو اپنی پروٹیکشن میں رکھے. کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دشمنے جو ہوتے ہیں نا, دشمن ہر دور میں, میرے مولا کے دور سے لے کے آج تک دشمن تو ہیں, اور دشمن اپنے ہی نکلتے ہیں. تو اللہ ان سب سے بچائے اور ان کی بری باتوں سے اللہ آپ سب کو بھی بچائے. جہاں تک بات ہے خدمت کی, محبتوں کی, ایسے بے لوس لوگ موجود ہیں. اس وقت میرے پروگرام میں ایک ایسا ہی بیٹا جس کا تعلق ملیر کھوکرا پار سے ہے, جو اپنے ایریے میں کوشش کر رہا ہے بڑا ہو کے کہ میں علاقے کے لوگوں کے دکھ درد کو سمیٹوں, لوگوں کی مدد کروں. اور اس سلسلے میں وہ نہ صرف اپنے والدین سے, اپنے دوستوں سے, اپنے جاننے والوں سے پیسے جمع کرتا ہے,
بہت سارے راشن جمع کرتا ہے. اس سال بھی اس نے 200 راشن تقسیم کیے, اور نہ صرف راشن بلکہ چشمے لوگوں کی آنکھوں کے مہیا کر دیتا ہے. کبھی لوگوں کو بلڈ کی ضرورت ہے تو ہم سے رابطہ کرتا ہے, ہم جہاں برانڈ ایمبیسڈر ہیں ہم ان کو بلڈ دلوا دیتے ہیں. پھر کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے, بچہ بڑا ہو گیا, میں تو بچے ہی کہوں گی اپنی ایج کے حساب سے, تو آج وہ آیا ہوا ہے, ہم نے اس کو بلایا تھا. اور اس کی محبت نہ صرف محلے سے ہے, اس کی محبت نہ صرف اپنے ایریے سے ہے, سب کے دکھ درد میں پورا سال وہ کام کرتا رہتا ہے. اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں اکیلے, کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. جب وہ مجھے ملا تو میں نے جے ڈی سی کی طرف سے اس کو کھوکھرا پارک کا انچارج بنا دیا کہ بیٹا تم یہاں سے سامان لے جا کے, گوشت بھی سب, اس کو میں نے سمجھایا کہ بیٹا تم ہی کرنا, تو اس نے وہ بھی بڑی اچھی ہیلپ کی. تو ہمارے پروگرام میں موجود ہے وسیم مغل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہے. بڑی مشکلات میں آپ ہیں. بس آپ مشکلات تو ہیں, دیکھیں سوشل ایکٹیویٹی مشکلات بہت آتی ہیں, نیک کام میں کانٹے ہیں, لیکن ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے, اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم جہاں تک جا سکیں گے جائیں گے اس کو اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں سوشل نیک کام میں تکلیفیں ہیں. جیتی جگتی مثال ظفر بھائی ہمارے ہیں, شتر مرغ کھلا دیے, اور کتنا بڑا پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا گیا. وہ نہیں دیکھا ادھر کئی شتر مرغ ویسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں, وہ تو لوگوں نے دیکھے ہی نہیں, ابھی تو کھلائے ہوئے. بچہ لوگوں کو جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے ایک چیز کھلا رہے ہیں وہ غریبوں کو, جو غریب کی پہنچ سے دور ہے. آپ آج غریب کی پہنچ سے ایک مرغی کا گوشت آپ نے بھی تو کئی پچھلے سال وہاں سے کھانا لے کے پورا مہینہ اپنی جیب سے پیٹرول ویٹرول خرچ کر کے کتنے 100 کے قریب کھانے آپ بانٹتے تھے. آپ 100 گھروں کو ہم سحری دے رہے تھے الحمدللہ, اور پورا مہینہ 27 رمضان تک الحمدللہ, اور آپ کے تعاون سے, آپ کی ہی محنت شفقت. ہماری کوشش بیٹا بتائے کیا ہے, ہم لوگ اس ملک کے اتنی عزت پائے ہوئے لوگ ہیں, اتنا نام پائے ہوئے, اگر ہم اللہ رب کریم کی جو ہدایت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے رزق کو تقسیم کرو بندوں میں, وہ خوش ہوتا ہے. تو ہماری یہ سوچ ہے کہ رزق کو تقسیم کیا جائے, بڑھایا جائے. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ آپ جب رزق تقسیم کرتے ہو تو وہ پھول بن جاتا ہے, اور آپ سوچیں کہ ہمارے نصیب میں اگر پھول آ گئے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا, ہمیں بخششوں میں لے آئے گا. تو اصل بات ہے کہ جو آپ کوشش کر رہے ہو میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے اور عزت دے, اور آپ کے ہاتھ اللہ غیب سے اب مضبوط کرے گا انشاءاللہ. آپ یہاں تشریف بھی لائیں دوستو, تو وسیم مغل ہم سب کے لیے مٹھائی لایا, ہماری پوری ٹیم کے لیے الگ الگ, چاہے وہ یہاں کھائیں یا گھر لے جائیں. تھینک یو ویری مچ. مجھے پروگرام دیکھ کے بہت خوشی ہوئی, بہت شکریہ, اور یقین کریں ایک ایپیسوڈ آپ کا میں نے مس نہیں کیا. واہ ماشاءاللہ. ڈیلی جو ہے نا بالکل گھر پہ بیٹھ کے دیکھتا رہا, گھر والی بھی اس کو بہت لائک کرتے, پسند شو کو پسند کرتے تھے. بہت شکریہ. تو میری ایک دلی خواہش تھی کہ جب میں جاؤں گا آپا کے پاس تو میں انشاءاللہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ مٹھائی لے کے جاؤں گا. یہ بھی ایک اچھا جذبہ ہے, یہ بھی اسلام سکھاتا ہے. K21 کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپا, کہ جنہوں نے اتنا اچھا شو ارینج کیا, اور سب سے بڑی ہماری خوش نصیبی کہ ہماری ہوسٹ آپ ہیں. تھینک یو. آپ ہماری نہیں بلکہ اس ملک کا ایک سرمایہ ہیں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اور اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے دکھ اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے. آمین بیٹا, شکریہ بہت بہت. یہ جو محبتوں کا اظہار ہے نا, کہ انسان جب کسی کے گھر جائے تو ضرور خالی ہاتھ نہیں جائے, کچھ بھی جو اپنی استطاعت کے مطابق ہے, اپنے رشتہ دار یا کسی دوست کے گھر جائے, یہ ہماری روایت ہے. یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کے پاس بھی جاؤ خالی ہاتھ نہیں جاؤ. اگر آپ کے ہے تقسیم کرنا تو آپ نے یہ بہت اچھا جسٹر دیا ہے کہ آپ K21 کی یہ جاگتی ہوئی ٹیم کو, جو رات کے دور پورے سحر اور پورا رمضان یہ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں, تو تھینک یو ان کی طرف سے, میرے ہیڈ فیصل بھائی کی طرف سے بہت شکریہ, اور جو اس کے مالکان ہیں غفران اور فرقان, ان کی طرف سے, سب کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ. آپ آئے اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیا, اور ہمارے لیے مٹھائی بھی لائے, اور بڑی راتیں ہیں, تمہاری مٹھائی ویسے ہی بہت بڑھ جائے گی, جو لائے ہو وہ 70 گنا ہو جائے گی. بہت شکریہ. اچھا ناظرین, ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ. جی ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں انوار رمضان.
سحری کا وقت ہے. آج 18ویں سحری آپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کل 28واں روزہ اختیار کریں گے. اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے اور اس کا صلہ زبردست آپ کو دے. ہماری دعا ہے اللہ پاک پروردگار ان خوبصورت راتوں کو آخرت پہ لے جا رہا ہے. یعنی یہ جہنم سے جو آگ ہے اس سے بچنے والا جو اشرا ہے یہ بھی اب ختم ہونے. تو آپ دعا کریں اپنے لیے اور ان قیمتی 2-3 راتیں ہیں ان کو پورا یعنی دیکھا جائے تو عبادت سے بھی محبت سے بھی اور دوستیوں سے بھی تحفوں سے بھی بھر دیں تاکہ آسمان والا جب اپنے تحفے دے گا نا تو وہ آپ کی آخرت کا سامان ہوں گے. جہاں ہم جائیں گے نا وہاں آپ نے اس کو جمع رکھنا ہے کیونکہ اس دنیا میں تو ہم گھر بھی حاصل کر لیتے ہیں, گاڑیاں بھی ہے نہیں ہیں, روتے پیٹتے زندگی گزر جاتی ہے اور ایک دن سارے دوست آپ کو لے جا کے مٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں. واپسی میں صرف یہ سوچتے ہیں بریانی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت مختصر, نام تک بھول جاتے ہیں, آپ کا نام میت ہو جاتا ہے جیسے باپ کے. تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. زندگی بہت ساری غلطیاں ہماری ہیں اور بہت ساری ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش میں. اللہ رب کریم اس رمضان جو ہم نے کوشش کی اپنے کو بچانے کی بہت غلط باتوں سے غلط چیزوں سے, اللہ اس کو قبول کرے اور ہمیں رمضان کے بعد بھی اسی راہ پہ قائم, کیونکہ رمضان ہماری وہ ریہرسل ہے, وہ کام ہے جو ہم جیسے پریکٹیکل کرتے ہیں نا اور اس کا رزلٹ چاہتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اب رمضان آیا اور چلے گئے بھول گئے کہ رمضان میں کیا ہوا. نہیں, اس رمضان میں آپ نے کیا سیکھا, کسی کو کیا دیا, کیا لیا اور کون سی بری باتوں سے آپ نے چھٹکارا حاصل کیا. نماز قائم کی تو اب نماز کو قائم رکھیے گا, رمضان تک نہیں ہو. اور وہ جو جمعے کو نئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں صرف نماز پڑھنے کا نام ہوتا ہے, آفسوں میں شلوار قمیض میں گھومتے ہیں, ان بھائیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ نماز قائم کریں. نماز میں بہت سکون ہے, اللہ کے قریب چلے جاتے سوری. نماز جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں. جب آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے بات کرے تو پھر قرآن پڑھیے, بڑا مزہ آئے گا. زندگی ویسے بہت, مسلمان تو اتنا خوش نصیب ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا ہونے والے ہمیں تو اتنی آسانیاں میرے رسول نے جتنا ہماری شفاعتوں کے لیے کیا اور بولا ہے اور بولنے کا وعدہ بھی ہے, تو وہ تو بڑا رب کریم ہم پہ بڑا رحم کریں گے انشاءاللہ. اب میں چونکہ پروگرام جو ہے ہمارے اختتام کی طرف ہے, ہمیں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیں کوئی حمد یا نعت کیا سنا رہے ہیں. درود اہل بیت, وہ تو ہم لوگ آخر میں پڑھتے ہیں بیٹا. کوئی اور چیز سنانا چاہتے ہیں؟ نعت شریف پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی پیارا سا کلام. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, غم مدینہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے قیصر و کسریٰ جن سے لرزا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے قیصر و کسریٰ جن سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, انشاءاللہ جلدی بریک سے واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، ہم پھر آ گئے آپ کے پاس. آج بریک زیادہ ہو رہے ہیں. آج ہمارے ٹی وی کو زیادہ آئل، زیادہ کھانا، زیادہ سامان، بہت ساری مزیدار چیزیں ہو رہی ہیں. میں شکر گزار ہوں اس وقت سعود کامران کیٹل فارم کے روح روا اور ڈیلفا ایسوسیشن کمیٹی کے ممبر کامران بھائی کی، اور پھر اللہ والا بریانی کے فیصل بھائی کی. کل ہم تھوڑا یہ لیٹ ہو گئے تھے کھانے میں، ہماری نشریات ختم ہو گئی تھی تو ہم ان کا کھانا نہیں دکھا سکے. کل بھی انہوں نے بڑی رات کے حساب سے بہت بہترین فیصل بھائی نے کھانا بھیجا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ہر کارکن نے آپ کے لیے دعا کی، روزہ رکھا آپ کی سحری سے. یہ جو آپ سحری بھیج رہے ہو، اللہ رب کریم آپ کے رزق میں برکت دے. آپ کی محبت ہے، یہ ایز اے مسلم آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے اتنا اچھا کھانا بھیج رہے ہیں اور مسلسل بھیج رہے ہیں روزانہ، اور چاند رات تک ان کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو ضرور یہ کھانا کھلائیں گے. بہت شکریہ فیصل بھائی، اللہ آپ کو برکت دے. میں انتظار کر رہی ہوں کہ سعود بھائی اور سعود کامران بھائی اور اپنے فیصل بھائی دونوں آئیں، ہم ان سے بات کریں، ان سے ملیں کہ جو ہمیں روز سحری کروا رہے ہیں. فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ، کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری ٹیم کا خیال رکھ رہے ہو محبتوں سے، پیار سے. پھر میرے اس جانب آپ دیکھ رہے ہوں گے نیلسن نے ہمیں تحفے بھیجے اپنے، جن کا نام ایک خوبصورت نام ہے اور ان کا لوگو ہے رنگ زندگی کے. تو نیلسن واقعی زندگی میں رنگ بھر دیتا ہے، اور نیلسن جو ہے اتنا اوریجنل ہے کہ اس کی اوریجنلٹی جو ہے وہ ہمارے دل کو لگتی ہے، ہم لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. بہت ساری پروڈکٹ پاکستان میں آتی ہیں، کچھ پروڈکٹ ہوتی ہیں جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہے، اس میں سے ایک نیلسن ہے. اور نیلسن کو ہم نے جو ہے شکریہ بھی کرنا ہے، اور ان کو یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے بھی کاروبار میں، آپ کے ساتھ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی اور عزت دے. انہوں نے میری ٹیم K21 کی جتنی ٹیم ہے اور مہمانوں کے لیے تحفے بھیجے ہیں، تقریباً انہوں نے 20 گفٹ بھیجے ہیں، اور انشاءاللہ میں اپنے سارے کارکن اور اپنے دوست اور مہمانوں کو وہ گفٹ دوں گی. تو بہت شکریہ. رنگ زندگی کے اگر کہتے ہیں تو آپ نے بھی ہماری زندگی میں اس پیارے سے تحفے سے ایک رنگ ڈالا ہے. تو آپ کے پاس تو بہت سارے رنگ ہیں، اللہ آپ کو انہی رنگوں میں رنگا رکھے اور آپ کے کاروبار میں برکت دے. فیصل بھائی آپ کا شکریہ. اور پھر ہمارے ساتھ جو ملیر سے آئے ہوئے ہمارے نمائندے وسیم، انہوں نے بھی مٹھائی تقسیم کی. وسیم دیکھا آپ نے مولانا صاحب کتنے شوق سے مٹھائی کھاتے ہیں، یہ کھیر بھی 2 پیکٹ کھائے جاتے ہیں، اور میں نے بول دیا تھا آن ایئر. تو بتا دیا ان کو؟ ہاں بتا دیا. آپ کی وجہ سے دوسرے دن ہماری کھیر ہو گئی تھی. اب ان کو یہ بھی بولیں جی کہ یہ رمضانوں میں بھی کھلائیں، کم از کم مفتی صاحب کو تو پورے سال کا پیکیج دیں. بس جس دن میں طارق روڈ پہ ادھر ہوں. فیصل بھائی یہ بندہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے آپ اسے گود لے لیں. یہ ایک نیک بندہ ہے، کورنگی میں رہتا ہے. یہ چاہ رہے کہ یہ جب آپ کی شاپ پہ آئیں تو آپ ان کی دعوت کیا کریں، اور زیادہ یہ کھیر کھائیں گے، چاول پہ ڈال کے کھیر کھائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اچھا پروگرام چونکہ اختتام کی طرف ہے، آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب. آج کی رات آپ کو بہت مبارک. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور اللہ پاک پروردگار آپ کو اور عزت اور صحت اور پاک پروردگار ترقی دے. وسیم مغل آپ کا بہت شکریہ. آپ کی تمام کھوکرا پار والوں کو ہماری طرف سے 28واں روزہ اور خوشی یہ مبارک کہ آپ جیسا بچہ وہاں کام کر رہا ہے، جہاں جس کے پاس نہ کوئی سیٹ ہے نہ آپ کوئی کونسلر ہو، آپ ایک باپ کے بیٹے ہو اور ایک نیک کام کر رہے ہو. اور ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑو اور الیکشن اور بھی مسائل کو اور حل کرو. میں آپ کے ساتھ ہوں. وہاں جو مسئلے ہیں، بجلی کا اگر ہے، کوئی گٹر والا ہے، کوئی لوگوں کے اسپتال کا ہے، آپ بولیں میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں انشاءاللہ. اور میں اپنے پیارے سے بیٹے کی طرف جاؤں گی جو اتنی اچھی نعتیں پڑھتا ہے. بیٹا ہم پروگرام کے اختتام پہ میں ناظرین سے اجازت لوں گی، اور اجازت کے فوراً بعد آپ نے درود. تو ناظرین زندگی بخیر. اگر اس پروگرام میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ لائیو شو ہے، ہوتی ہے انسان، میں ہمیشہ اس چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ کبھی اگر غلطی ہو تو آپ سے اسی وقت معافی مانگ لو. آپ لوگ اپنے گھر میں یا جہاں بھی دیکھ رہے ہیں ہماری خطا کو معاف کر دیجیے گا. میں زیبا شناس انشاءاللہ زندگی بخیر تو کل آپ کے ساتھ ہوں گی، اور اگر زندگی نے وفا نہیں کی تو مجھے معاف کر دینا، میری بخشش کی دعا کرنا، کیونکہ یہ لمحے بہت قیمتی ہیں. اپنے گھروں، اپنی فیملیوں اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. اپنے رشتہ داروں سے جا کے ملے. بہت سارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو بولتے نہیں ہیں، آپ ان سے ملیں. ان کے بچوں کے لیے کچھ تھوڑے سے کپڑے اپنے بچوں کے خرید رہے ہیں، 1-2 ان کے لیے خرید لیں.
کوئی شلوار قمیض لے جائیں، بھابھی جان کو منا لیں، بہن کو منا لیں، خالہ، پھپھی، چاچی. آپ کو نہیں پتہ، آپ ایک چیز لے جائیں گے نا بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. جن کو آپ تحفہ دیتے ہو نا، آپ کا تحفہ اتنا سا بھی ہو نا، چھوٹا سا بھی ہو، آپ کو نہیں پتہ تحفہ لینے والا کتنی فیلنگ اور کتنی خوشی محسوس کرتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ تحفے دیا کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تحفے دو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. تو محبتوں کو بڑھائے. یہ شکوہ نہیں کریں حکومت نے یہ نہیں کیا، اس نے کیا، آپ کیا کر رہے ہو یہ تو دیکھو. آپ اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں، اپنے پڑوس میں کچھ بھی آپ کی اوقات ہو، جتنا بھی، اگر نہیں بھی ہے نا 2 کھجور ہی بانٹ دیں. جیسے مدینے اور کعبے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ڈبہ لے کے، ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک کھجور دے رہے ہوتے ہیں اور پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی کیجئے، بہت قیمتی وقت ہے. یقین کریں میں اتنی تھکن میں بھی اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہی ہوں، ان سے مل رہی ہوں، کیونکہ میرے ابا نہیں ہیں، میرے ابا ہوتے تھے سب کرتے تھے. آپ بھی اگر اپنے گھر کے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، نکلیں، جائیں، سحری لے کے چلی جائیں، پھینی لے جائیں. کچھ نہیں جائے گا. تھوڑے سے پیسے اگر آپ خرچ کریں گے، آپ کو جو خوشی ملے گی وہ کروڑوں کی ہے. تو پروگرام اختتام پہ میرے بیٹے سے کہوں گی کہ آپ پروگرام کریں. انشاءاللہ زندگی بخیر. تو کل ملیں گے. ہم اب سحری کریں گے اللہ والے کی. اور فیصل بھائی آپ کا شکریہ ہماری سحری بھیجنے کا. کامران بھائی آپ کا بھی شکریہ. ضرور آئے ہمارے پروگرام میں، ابھی ہمارا پروگرام ہو رہا ہے. بہت موسٹ ویلکم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے. جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری
سیدتنا زینب سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم